انم کی موت کے بعد میں کچھ دن اپنے گھر میں قید رہا۔ کالج سے 3 دن کی چھٹی کی، پھر چوتھے دن کالج گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کالج انم کے بغیر ویران ہو گیا ہوگا۔ سب رونقیں اسی کے دم سے تھی۔ میرے ذہن میں شریف خالد کا ایک شعر گردش کر رہا تھا: بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ لیکن میں جب کالج پہنچا تو سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ مجھے سب لوگ بڑے بے حس معلوم ہوئے، کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ مس نور نے بتایا کہ 2 دن پہلے انم کے لیے فاتحہ پڑھی گئی اور اجتماعی دعا کی گئی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے افسوس بھی کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں اور انم بہت قریب تھے۔ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی کہ میں ان میں گندگی اور برائی کے سوا کچھ نہ دیکھ سکا۔ کہنے لگے، ہاں فلرٹ تو کرتی پھرتی تھی ہر کسی سے، کسی نے تو پھر ایسا کرنا ہی تھا۔ وہ بدکار لوگ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہے تھے جو کتوں کی طرح اس کے آگے پیچھے چکر لگایا کرتے تھے، جن کے منہ سے اسے دیکھ کر رال ٹپکنے لگتی تھی، جو اپنی گندی نظروں سے نہ جانے کتنی راہ چلتی لڑکیوں کا ریپ کرتے تھے۔ کچھ ایسے دوگلے لوگ ہوتے ہیں، اگر لڑکی ان سے فلرٹ کرے تو فلرٹ بھی جائز، اور اگر کسی دوسرے سے محبت کر بیٹھے تو محبت بھی ناجائز بلکہ کفر بن جاتی ہے۔ اگر وہ خود زنا بھی کر لے تو سوچتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، رب معاف کرے گا۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص محض کسی کے ہونٹ کا بوسہ لیتا ہوا پایا جائے تو اسے واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ معاشرے کا یہ تضاد شاید کبھی ختم ہوگا بھی کہ نہیں۔ اپنے لیے اصول موم جیسے رکھو جو لمحہ بھر بھی پگھل جائیں اور بات ختم۔ دوسروں کے لیے سخت قوانین ہو، ہر بات پتھر پر لکیر، جو کہہ دیا بس کہہ دیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ چھٹی ہوئی تو میں گھر کی طرف چلنے لگا۔ میں ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ پیدل چلتا رہا۔ مجھے باہر کی دنیا میں نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ دکھائی۔ مجھے حیرت تھی، کیا انم کے چلے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے بغیر دنیا کی رونقیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ حسن کا ایک چراغ بجھ جانے سے جہاں کی خوبصورتی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ دنیا کا سارا نظام اپنی جگہ اسی طرح رواں دواں تھا۔ کسی کے مر جانے سے کوئی دوسرا نہیں مرتا، ہاں بس دکھ ہوتا ہے، کسی کو وقتی افسوس ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ کسی کو کچھ دنوں تک رنج ہوتا ہے، پھر وہ بھی اپنی روٹین پر لوٹ آتے ہیں۔ جانے والے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جن کا تعلق بڑا قریبی اور جذباتی ہو، وہ کچھ مہینے ماتم کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، مگر پھر ایک دن انہوں نے بھی بلا دینا ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بس کسی خاص موقع پر کچھ لمحوں کے لیے اسے یاد کر لیا، شاید چند آنسو بھی بہہ نکلیں اور پھر سب نارمل۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرنے والوں کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے، انہیں ان کے نام سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے۔ دنیا اسی کی ختم ہوتی ہے جو دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ زندہ شخص کسی نہ کسی چیز میں پھر سے کھو جاتا ہے، پھر نئے مشغلے تلاش کر لیتا ہے، نئے تعلق بنا لیتا ہے، نئی جگہوں پر چلا جاتا ہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور رہتی ہے، اور جب تک خواہش باقی ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ یہ خواہش ہی انسان کو باقی رکھتی ہے۔ جب کوئی خواہش زندہ نہیں رہتی تو انسان بھی مر جانا چاہتا ہے۔ خودکشی کرنے والا مرنے سے پہلے مر چکا ہوتا ہے۔ اسے اس درجے کی تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کی خواہشات ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس دن میں نے 12 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ مجھے راستے میں وقت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا، مگر جب میں گھر پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ جب گھر آ کر میں بیٹھا تو میرے پاؤں دکھ رہے تھے۔ اس واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔
اس رات میں نے نماز عشاء ادا کی، قرآن پاک کھولا، اشک بار آنکھوں سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا رہا، پھر انم کی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ میں کالج جاتا، لیکچر کے بعد خالی وقت انم کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر جاتا۔ یوں ہی کبھی کالج لائبریری میں کتاب سامنے کھول کر اسے یاد کر رہا ہوتا، کبھی کیفیٹیریا میں کوئی ڈرنک سامنے رکھے اس کے تصور میں گم ہو جاتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ تقریباً 1 مہینے بعد میں اچانک اس کے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ صرف علی بابا وہاں پر موجود تھے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد انم موضوع سخن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انم جانے سے پہلے بڑی نیکی کر گئی۔ اس نے اپنا سب کچھ ایک فلاحی ادارے کے نام کر دیا تھا۔ کچھ قانونی معاملات چل رہے تھے، پھر سب کچھ ان کی تحویل میں چلا جانا تھا۔ انم کے بارے میں بات کرتے ہوئے علی بابا کی آنکھیں بھر آئیں اور میں بھی آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مزید بتانے لگے، بیٹا جب تم پہلی بار یہاں آئے تھے اس کے بعد سے مجھے انم بالکل بدلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات سونے سے پہلے جب میں اس کے کمرے میں اس سے کچھ کہنے گیا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ عام نہیں رہی تھی، خاص ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا وہ میری بدولت اس مقام پر پہنچی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی جہاں تک رسائی تھی وہاں تک تو میری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عام کے ذریعے سے کوئی دوسرا خاص بن جائے، کسی کمتر کے واسطے سے کوئی برتر بہت ہی اعلیٰ بن جائے؟ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے کہا، علی بابا میں ایک بار انم کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا جاؤ، کیوں نہیں؟ انہوں نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ میں لاؤنج میں داخل ہو کر ہر چیز غور سے دیکھتا گیا۔ جہاں جہاں انم کو دیکھا تھا وہ تصور میں اب بھی ہر اس جگہ موجود تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑی ہمت درکار تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ہر جگہ اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں، فضا میں اس کی خوشبو موجود تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا۔ میں ہر چیز کو چھو کر اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سائیڈ ٹیبل کا دراز تھوڑا سا باہر تھا۔ میں نے اسے بند کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کوئی چیز ہے۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں ایک ڈائری تھی۔ میں اسے کھول کر دیکھنے لگا، وہ ساری خالی تھی، بس شروع کے چند صفحات پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں وہ پڑھنے لگا۔ شاید تم اسے کسی دن پڑھو اور جب یہ تحریر تمہاری نظروں سے گزرے گی تب تک میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہوں گی۔ تم شاید یہ سوچتے ہو کہ تم میری زندگی میں نہ آتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سے محبت کر کے میں نے خود کو برباد کر لیا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ برباد تو تب ہو رہی تھی جب محبت سے نا آشنا تھی۔ محبت نے تو میرے دونوں جہاں سنوار دیے۔ یہ میں نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ انم مجھے پڑھ کر سنا رہی تھی۔ پڑھتے ہوئے مجھے اس کی آواز اور انداز محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک بھٹکی ہوئی لڑکی جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، جسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے سر درد کے۔ اس درد اور مسائل کو بھلانے کے لیے نشہ کرتی تھی، لیکن پھر مجھے عشق ہو گیا۔ یہ عشق خود ہی درد، خود ہی دوا، خود ہی سزا، خود ہی جزا ہے، سب کچھ خود ہی ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے جس کے بعد مزید کسی نشے کی ضرورت رہتی ہے نہ حاجت۔ اس درد دل کو کیا نام دوں؟ شیخ کامل کہوں یا خضر پکاروں، جس نے مجھے خدا سے آشنا کر دیا ہے۔ میں پہلے کبھی بھی اپنے رب کے اتنا قریب نہیں تھی جتنی اب ہوں۔ محبت سچی ہو تو انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیتی ہے۔ محبت انسان کو دربدر ہونے نہیں دیتی۔ محبت سے خود شناسی ملتی ہے اور اسی کے درد سے بندہ خدا شناس بن جاتا ہے۔ محبت نے تمام جہانوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔
یہ مزاجی سے حقیقی کی طرف سفر کرتی ہے، بندے کو اپنا اسیر بنا کر انسانوں سے رہائی دلاتی ہے اور حق سے جا ملاتی ہے۔ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی، حتیٰ کہ تمہاری بھی نہیں اویس۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جاؤ، میں تمہیں اپنی محبت سے آزاد کرتی ہوں، مگر تمہارے لیے رب سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں تمہاری محبت ضرور عطا کرے، تمہیں ثنا فرغ مل جائے، آمین۔ اب میرے دل میں سے ایک بوجھ اتر چکا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اسے میری جدائی نے خدا سے ملا دیا۔ وہ مزاجی عشق ترک کر کے عشق حقیقی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ کمال کی ان بلندیوں پر تھی جس کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی محبت سے نہیں بلکہ مجھے میرے پچھتاوے، افسوس اور تکلیف سے آزاد کر دیا تھا۔ انم کی کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ اویس کی آنکھوں میں نمی تھی، رمشا کے گال بھی آنسوؤں سے تر تھے۔ رمشا اویس کو تکتی جا رہی تھی۔ اویس نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ رمشا نے آنکھیں بند کیے گہرا سانس لیا، پھر آنسو پونچھ کر کہنے لگی، اویس، میں سوچ رہی ہوں تم بھی انسان ہو۔ اویس ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ رمشا نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے کہا، مطلب کہ حسن سامنے ہو اور اسے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ہو، لیکن آپ اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے اور اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ رمشا، جن کی منزل محبت ہو، انہیں راستے میں آنے والا حسن نظر نہیں آتا۔ وہ ایک شخص کو اپنے من میں سمانے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رمشا اویس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، اویس، مجھے تم پر فخر ہے، مجھے اس بات پر ناز ہے کہ تم میرے دوست ہو۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو گرنے لگے۔ اویس، یقین جانو، میرے پاس تم سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں رمشا، میں بھی عام انسانوں جیسا ایک انسان ہوں۔ نہیں اویس، تم عام انسان سے کچھ بڑھ کر ہو، درویش ہو، فرشتے ہو، یا پھر نہ جانے کیا ہو۔ محبت کے دعوے تو سبھی کرتے ہیں، لیکن محبت کوئی کوئی کرتا ہے۔ تمہیں قدرت نے چانس دیا اور تم اس وقت ایک اور ہی طرح کی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے، اپنی محبت کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن تم ثابت قدم رہے اور بھٹکے نہیں۔ میں کوئی درویش یا فرشتہ نہیں، عام سا انسان ہی ہوں۔ اکثر میرے جذبات بھی بھٹک جاتے ہیں، لیکن پھر اس کی محبت مجھے تھام کر گمراہی سے بچا لیتی ہے۔ اویس، تمہاری ثنا سے محبت بے مثال ہے، اور انم کی تم سے محبت لازوال۔ تم نے ثنا سے محبت کی تو ایسی کہ اس کے سامنے کسی نفع نقصان کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک اس کی محبت سنبھالی، باقی ہر چیز چھوڑ دی۔ اور انم، کیا کہوں اس کی بے لوث محبت پر؟ اس نے رب سے اپنے لیے تمہیں نہیں مانگا بلکہ تمہارے لیے ثنا کو مانگتی رہی۔ اس کے ذہن میں مبارک صدیقی کی غزل کے چند اشعار گردش کر رہے تھے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ آخری شعر پر جیسے وہ جھوم اٹھی تھی، اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اویس نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ رمشا کے یوں رونے اور نڈھال ہونے کی کیا وجہ ہے۔ وہ پھر سے بولی، اویس، میں محبت کے مفہوم سے آج آگاہ ہوئی ہوں۔ تم لوگوں کے محبت کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت حقیر لگ رہا ہے، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی ہوں۔ اویس رمشا کے چہرے پر ندامت دیکھ رہا تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ پشیمانی کس لیے ہے۔
رمشا نے باہر دیکھا تو شام ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، اندھیرا ہو رہا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ صوفے سے اٹھی، واش بیسن سے منہ دھویا، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے اویس، میں اب چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور تم بھی آؤ، تمہیں دروازے تک چھوڑ آؤں۔ وہ دونوں دروازے کی طرف چلنے لگے۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی، کار میں بیٹھنے سے پہلے پلٹ کر واپس دیکھا، اویس کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہا۔ اس نے بھی مسکرا کر اسے روانہ کیا۔ جب اس کی کار چلی تو وہ بھی دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ لیٹ کر چھت کو تکتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔